برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجماعاً بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجماعاً بآواز بلند صلوات خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، ایام ماہ محرم الحرام، ایام عزاداری مظلوم کربلا، ذکر معصومین، ذکر کلام الہی، دلوں کو جلا بخشنے والا، آلودگیوں سے قلوب کو تطہیر دینے والا، وہ ذکر کہ جس کے ذریعے انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی تربیت کے مراحل کو طے کرتا ہے، جس کے ذریعے اسے وہ آئیڈیلز ملتے ہیں، وہ نمونہ عمل ملتے ہیں کہ جن سے بہتر جہان بشریت میں آدم سے لے کے آخری آنے والے انسان تک کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. اور ایک نہیں، دو نہیں، 14 ایسے آئیڈیلز، ایسے نمونہ عمل، اسوہ حسنہ کہ جن پر جتنا ناز کرے جہان بشریت کم ہے. خدا نے کتنا ہمیں بے نیاز بنایا ہے، کتنا لطف ہے اس پروردگار کا. کتاب دی تو قرآن جیسی کتاب جو تمام گزشتہ کتب کی ناسخ کتاب ہے. کتاب دی تو وہ کتاب کہ جو اپنی گہرائی میں اور گیرائی میں کوئی ثانی نہیں رکھتی. کتاب دی تو وہ دی کہ جو کامل ترین کتاب ہے کہ جس کی آخری آیت کے بعد کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب کہ جس کتاب کے ذریعے قیامت تک جہان بشریت بے نیاز ہے ہدایت کے حوالے سے. ایک ایسی کتاب کہ جس کی طاقت میں، جس کی قوت میں زمانہ کسی قسم کی اثر گزاری نہیں کرتا. گزشتہ زمان کے ساتھ اس کی ایک آیت بھی، ایک مفہوم بھی پرانا، بوسیدہ، قدیمی نہیں ہوتا. ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، مزید اگر 14 صدیاں بھی گزریں یا اس سے زیادہ، تب بھی یہ کتاب اسی طرح انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی. جیسا کہ گزشتہ روز عرض کیا تھا، یہ اور بات کہ مسلمان اس کی عظمت سے آشنا نہ ہو، اس کو اہمیت نہ دے، اسے صرف تعویذ کے لیے رکھیں، اسے صرف ہوا دینے کے لیے رکھیں، اسے صرف لٹکانے کے لیے یا 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے دکان میں رکھیں. یہ مسلمانوں کا رویہ ہے اس کتاب کی نسبت. اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کتاب میں اب کچھ نہیں رہا. یہ وہی طاقتور ترین کتاب ہے جو قلب پیغمبر پہ دفعتاً بھی نازل ہوئی اور تدریجاً بھی 23 سال میں نازل ہوئی، جس کے ذریعے اللہ کے رسول ایک عظیم انقلاب لے کر آئے. یہ وہی کتاب ہے، اسی طاقت کے ساتھ، اسی توانائی کے ساتھ، انہی حکمتوں کے ساتھ، انہی علوم کے ساتھ، انہی ہدایات کے ساتھ، انہی احکامات کے ساتھ، اسی شریعت کے ساتھ، اسی حلال و حرام کے ساتھ، اسی جائز و ناجائز کے ساتھ. یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی.
اگر پروردگار نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے معنی یہ نہیں تھے کہ ہم اس کی یہ لفظی آیات کی حفاظت کریں گے یا یہ کتابی شکل کی حفاظت کریں گے، محض لفظی اور کتابی شکل کی حفاظت مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی طول تاریخ میں ہم نے جیسا کہ دیکھا بھی، اگر کوئی کبھی اس میں تحریف بھی کرنا چاہے گا، اللہ کی مراد کو کچھ اور بنا کر پیش کرنا چاہے گا، تو یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ یہ سب اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائیں گے، کتاب الہی اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ ہر دور میں موجود رہے گی۔ خدایا بدل دیا، طرح طرح کی تفسیریں آ گئیں، طرح طرح کی تعویلات ہو گئیں، طرح طرح کی لوگوں نے اپنی طرف سے توجیہات پیش کر دیں، نئے سے نئے مفاہیم پیدا کر دیے، ہر ایک نے کلام الہی کو اپنے مفادات و خواہشات اور اپنے اہداف کے لیے استعمال کیا۔ خدایا تو نے تو کہا تھا میں حفاظت کروں گا، اس کتاب کے تو نہ جانے کتنے رنگ ہو گئے، اور اب تو یہ کوشش عصر حاضر میں یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پرنٹ کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آیات کو کم کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے بڑھایا بھی جا رہا ہے، ترجمہ اپنی مرضی سے کیا جا رہا ہے، نئی نئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ان زبانوں کے اندر جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے، الفاظ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ خدایا انہوں نے تو بدل دیا، انہوں نے تو مفہوم کو بھی بدل دیا، حتیٰ آیات کو بھی بدل دیا، اور تو نے فرمایا تھا کہ تو حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو دور وہ آ گیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں 1444 کے اندر ہمارے سامنے وہ ترجمہ موجود ہے، وہ نسخے موجود ہیں جن میں یہ لوگ تبدیلی لے آئے۔ تو یقیناً میرا مالک وہ پروردگار یہی جواب دے گا، ان کے اس طرح پرنٹ کر دینے سے، چھاپ دینے سے میرے کلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے اپنے مفاہیم، اپنی خواہشات کے تحت، اپنے مفادات کے تحت غلط ترجمے پرنٹ کر دینے سے میری کتاب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری کتاب لاوارث کتاب نہیں ہے، جب تک میری کتاب کا وارث موجود ہے میری کتاب نہیں بدل سکتی۔ قرآن کی اگر حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو جو پروردگار قرآن صامت کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے وہ قرآن ناطق کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ اگر اس نے قرآن صامت کو باقی رکھا ہے تو قرآن ناطق کو بھی باقی رکھا ہے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ تو انہوں نے چھاپا ہے، یہ ان کا قرآن ہوگا، توجہ فرمائیے گا، یہ انہوں نے چھاپا ہے۔ مشرق کے لوگ اگر اپنی مرضی سے چھاپ دیں، مغرب کے لوگ اپنی مرضی سے چھاپ دیں، وہ ان کا ہے۔ اور آج اسی طرح الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، فلاں ملک کا نام لے کے جی وہاں کا قرآن، نہیں جی فلاں کمپنی کا قرآن۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور وہ قرآن کہ جو پروردگار کا قرآن ہے، جس کا وعدہ کیا ہے پروردگار عالم نے، خدایا وہ قرآن کہاں ہے، وہ نسخہ کہاں ہے؟ اگر ہم وہ نسخہ چاہیں، وہ قرآن چاہیں کہ جو نہ مشرق کا ہو، نہ مغرب کا ہو، نہ اس قوم کا، نہ اس قوم کا، نہ اس زبان کا، نہ اس زبان کا، وہ قرآن جو تو نے نازل کیا ہے پروردگار، کہاں اسے محفوظ رکھا ہے؟ تو پروردگار یہی فرمائے گا کہ کیا میرے کلام کو جو تم پڑھتے ہو اسے غور سے نہیں پڑھتے؟ کیا اسے غور سے نہیں سنتے؟ کیا ماہ مبارک رمضان میں تم غور نہیں کرتے؟ کیا شبائے قدر تم نے نہیں گزاری؟ کیا شب قدر کے بارے میں تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، توجہ فرمائے آپ نے، تنزل الملائکۃ فیہا، یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں، کبھی غور کیا تم نے ہر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کبھی غور تو کرو، یہ 14 سال پہلے نازل ہوئے تھے نہیں کہہ رہے، ہر ماہ مبارک رمضان میں ایک شب قدر آتی ہے، اس شب قدر کے اندر ہمارے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کی جانب سے امر لے کر آتے ہیں۔ یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ کہاں آتے ہیں؟ جہاں یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جہاں امر رب لے کر یہ روح نازل ہوتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر میرا کلام محفوظ ہے، ایسے کہ جیسا میں نے نازل کیا تھا، تمام تر اس میری مقصود اور مراد کے ساتھ کہ جو میرا اس کلام سے اپنا ارادہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا میرے ارادے کو مگر وہ جانتا ہے کہ جس کے قلب پر ہر شب قدر میں امر لے کر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ وہی قرآن ناطق ہے، اور حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ اسے قرآن ناطق کے عنوان سے یاد کیا جائے۔ اگر یہ کتابی شکل قرآن صامت کہلاتی ہے تو قرآن ناطق وہی ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے اس کو نازل فرمایا، لہذا وہ اصل کلام محفوظ ہے اپنی تمام تر تفسیر کے ساتھ۔ آج اگر لوگ پرنٹنگ کے اندر خیانت کر لیں، اگر آج ترجمے میں خیانت کر لیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کلام الہی غیر محفوظ ہو گیا۔ کلام الہی آج بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب قرآن نہیں ہے۔ جب تک قرآن کا ایک حقیقی نسخہ بھی موجود ہو کسی بھی شکل میں، بھئی کاغذی شکل آپ کی ہے، آج جدید دور ہے، ایک چھوٹی سی چپ میں آ گیا، اب وہ آپ نیٹ پہ جائیے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، جس زبان میں چاہیے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، PDF میں دنیا بھر کی لائبریریاں پوری آپ کی موجود ہیں، سیف ہیں۔ یہ تو شکل ہے، کبھی کھال پہ لکھا جاتا تھا، کبھی پتھر پہ لکھا جاتا تھا، آج وہ ہنر بن گیا ہے پتھر پہ لکھنا، کھال پہ لکھنا۔ آج وہ کہیں لکھا ہو تو وہ ہمارے یہاں سجایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، وہ ہنر بن گیا۔ ماضی میں اسی طرح محفوظ کیا جاتا تھا، جب کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، جب پرنٹنگ پریس نہیں تھے، جب ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا تو کوئی پتھروں پہ کندہ کر کے ان آیات کو محفوظ کرتا تھا، کوئی کھالوں پہ لکھ کر جو ہے اسے محفوظ کرتا تھا۔ یہ تو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں اس کلام کو جو لسان مبارک نبوی سے بیان کیا گیا کلام الہی۔ تو یہ کلام محفوظ ہے، ذہن میں یہ رہے کہ کچھ بھی ہو جائے کلام محفوظ ہے، مگر کہاں محفوظ ہے؟ اگر سب منحرف ہو جائیں، سب اگر کسی لالچ میں یا کسی خوف میں کلام الہی یا اس کے ترجمے میں خیانت کر لیں، تب بھی یہ کلام محفوظ ہے اس قلب میں کہ جسے ہم قلب حجت خدا کہتے ہیں۔ دور پڑھیے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ کلام محفوظ ہے۔ اب اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں اور یہ بات طے کر لیں کہ یہ کلام الہی محفوظ ہے اس قرآن ناطق کے پاس کہ جو حجت خدا کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، اور اس حجت خدا کو بھی پروردگار عالم نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ 260 ہجری میں
جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ پڑھا کہ 12واں پیغمبر کا برحق جانشین گیا ہے، تو پھر کسی نے نہیں دیکھا سوائے ان 4 نائبین کے کہ جنہیں ہم نواب اربعہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور وہ سن 60 ہجری سے لے کر 260 ہجری سے لے کر آج تک 1444 پروردگار عالم کی حفاظت میں۔ اعتراض نہ کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جیسے جناب عیسیٰ کے لیے ممکن ہے، جیسے جناب خضر کے لیے ممکن ہے، تو پیغمبر کے جانشین کے لیے ممکن کیوں نہیں ہے؟ جناب عیسیٰ تو اس سے بھی پہلے تھے، جناب خضر تو اس سے بھی پہلے تھے۔ جب وہ آج تک ہو سکتے ہیں، اصحاب کہف کیا محفوظ نہیں ہیں؟ کیا وہ غار میں نہیں سو رہے؟ کیا قرآن نہیں کہتا کہ وہ آخری زمانے میں وہ اٹھیں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہے، بلکہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مردہ کو زندہ کر دیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کوشش کرتے ہیں؟ مساجر لے کے آ جاتے ہیں، فزیوتھراپسٹ کو بلا لیتے ہیں، ڈیڈ سیل جو ہمارے ہیں کسی طرح زندہ ہو جائے، ہاتھ جو کام نہیں کر رہا مردہ ہو گیا ہے کسی طرح زندہ ہو جائے، حرکت میں آ جائے، کنٹرول میں آ جائے، میرا ارادہ دوبارہ اس کے اوپر نافذ ہو جائے، وجود تو ہے اس کا مگر آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے، میرا ارادہ یہاں کام نہیں کر رہا، کسی طرح میرا ارادہ اس پر دوبارہ سے کنٹرول پیدا کر لے کہ اب میں چاہوں کہ اٹھے تو اٹھ جائے، چاہوں تو کوئی چیز اٹھائے تو اس سے اٹھ جائے، ابھی آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے، میں ارادہ بھی کر رہا ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اسے زندہ کرنے کے لیے، زندہ یعنی آرڈر میں لانے کے لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں نا اپنے وجود کے کسی حصے کو زندہ کرنے کے لیے، تو اسے حیات کہتے ہیں۔ وہ پروردگار، وہ کائنات کا مالک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ کسی زندہ کو اپنی حفاظت میں نہیں رکھ سکتا؟ کیا جناب عیسیٰ مردہ نہیں چلاتے تھے؟ قرآن نہیں کہہ رہا۔ اگر موت کے بعد زندگی کا امکان ہی نہ ہوتا تو جناب عیسیٰ قم بإذن اللہ کہہ کے کسی کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، مگر پروردگار نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزہ دے کے، یہ کرامت دے کے، مردوں کو زندہ کروا کے یہ بات ثابت کر دی، اگر میں چاہوں تو اپنے بندے کے ذریعے بھی مردہ کو زندہ کروا سکتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرے اذن سے زندہ کر سکتا ہے تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ 9 مہینے کا پروسیس میں نے بنایا ہے، انسان 9 مہینے میں بطن مادر میں ایک پروسیس سے گزر کے زندہ ہوتا ہے، مگر اگر میں چاہوں تو 6 مہینے میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو کوئی آثار ولادت نہ ہو، کوئی آثار ولادت نہ ہو، ابھی دن میں جائے جاسوسا اور شام کو جب لوٹ کے آئے تو پتہ چلے کہ آنے والا آ چکا۔ آپ کے لیے مشکل ہے؟ اور کیا غور نہیں کرتے کہ تم نے اسپیڈ بڑھا لی اپنی؟ کمپیوٹر کی اسپیڈ کے بارے میں تو پتہ ہے نا، یہ اسپیڈ کا مسئلہ تو پتہ ہے نا۔ کل تک جو رزلٹ دے رہے تھے، جب پینٹیم چل رہے تھے تو اس وقت کیا تھا؟ اسپیڈ اور رزلٹ کا جو سلسلہ تھا کتنا ٹائم لگتا تھا، آج کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ کبھی ایک فوٹو کاپی ہوتی تھی، آج ایک ہی بار کے اندر پوری شیٹ نکل آتی ہے۔ رفتار بڑھ رہی ہے نا، رزلٹ میں اضافہ ہو رہا ہے نا۔ جب تم اپنی اسپیڈ بڑھا سکتے ہو، اور اتنی بڑھا لی تم نے اپنی اسپیڈ، ایک مخلوق ہوتے ہوئے، ایک محکوم ہوتے ہوئے، جب تم اپنی اسپیڈ بڑھا سکتے ہو جبکہ تم صرف اپنے بدن تک اختیار رکھتے ہو، تو جو کائنات پر اختیار رکھنے والا ہے کیا وہ اسپیڈ نہیں بڑھا سکتا؟ اگر وہ 9 مہینے میں پیدا کر سکتا ہے تو وہ چند سیکنڈ میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ تمہاری طرح مجبور نہیں ہے، تم مجبور ہو، تمہاری راہ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں،
تمہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، تجربہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس مالک کو کسی سوچ کی، کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون. تو اگر وہ ارادہ کرتا ہے 9 مہینے میں تو وہ 9 مہینے میں، اگر 6 مہینے میں تو 6 مہینے میں. اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ چند دقائق میں تو چند دقائق میں رزلٹ، وہی رزلٹ بے عین نہیں. جیسے 9 مہینے میں رزلٹ ملا، وہی رزلٹ تمہیں 6 مہینے میں جناب یحییٰ اور امام حسین کی صورت میں ملا، اور وہی رزلٹ تمہیں چند دقائق کے نتیجے میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صورت میں ملا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرج. تو یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں چند اشارے کیے کہ خدا کی قدرت کو پہچانیں. خدا کا موازنہ یا خدا کا کوئی کسی سے کمپیئر کرنا یہ خلاف عقل ہے. وہ مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے. ہم مخلوق ہیں، آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں، شرق و غرب والے موازنہ کر سکتے ہیں، ماضی والے حال والوں سے موازنہ ہو سکتے ہیں، مگر وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں. وہ مالک حقیقی ہے، ہم فرضی مالک بن جاتے ہیں، اعتباری مالک بن جاتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں. کسی اور شے کے کیا مالک ہوں گے؟ یہ تو دنیاوی نظام زندگی، اجتماعی نظام کے اندر ایک انسانی اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے میں کچھ کے لیے مالکیت فرض کر لی گئی ہے. پہلا ہم مالک حقیقی نہیں ہے، مالک تو وہ ہیں. کہاں وہ مالک حقیقی، کام خود مملوک، کوئی موازنہ ہے ہمارا. لہذا جب بھی سوچیں، اگر اپنے اور اپنے جیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ ایک انداز سے سوچ سکتے ہیں، جبکہ اس میں بھی فرق ہے. اور جب بات آ جائے مالک کی تو وہاں انسان کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں سے پھر پوچھا جاتا ہے مالک تو ہی بتا کہ تو کیسا ہے. اس لیے کہ میں کیا جانوں وہ کیسا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں. خدا سے بڑھ کے کوئی خدا کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ہمیں تعریف کرنا بھی پروردگار نے سکھایا. اس نے بتایا میری کون سی صفت میں مقدم ہے، یا اس کی حجتوں نے کہ جن کے ذریعے اس پروردگار عالم نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور ہمیں علم دیا، ہمیں معرفت دی، ہمیں حکمت دی. تو اگر اس پروردگار کو پہچان لیں تو پھر قرآن کی ان آیات پر ہمارا ایمان محکم ہو جائے گا کہ کوئی خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. ایسا نہیں 14 سال پہلے اللہ کی کوئی اور سنت تھی اور اب سنت تبدیل ہو گئی، پہلے کچھ اور قوانین تھے اب قوانین تبدیل ہو گئے. قانون فطرت ایک ہی ہے، سنت الہیہ ایک ہی ہے. جناب آدم اور جناب آدم کے بعد پیدا ہونے والے اوائل کے انسان جس فطرت پہ پیدا ہوئے تھے آج بھی اسی فطرت پہ پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک بھی اسی فطرت پہ پیدا ہوں گے. فطرت بدلی نہیں ہے. جناب آدم کے دور میں بھی جھوٹ قابل نفرت تھا، ممنوع تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک جھوٹ قابل نفرت رہے گا، ممنوع رہے گا. توجہ فرمائی آپ نے. ادب اور احترام کے اصول بدلے نہیں ہیں. اب یہاں سے توجہ رکھیے کہ جب وہ قادر مطلق ہے اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس نے کچھ قوانین بنائے ہیں اور ان قوانین کے اندر وہ پروردگار عالم اگر آنے والے زمانے کے اندر بھی تبدیلی نہیں لے کر آتا تو ایسے ماحول کے اندر، یعنی ایسے یوں کہا جائے کہ مستقبل کے اندر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اب آنے والے زمانے میں جہان بشریت کچھ بھی کر لے مگر کوئی تبدیلی خدا کی سنت میں آنے والی نہیں ہے. کتنا ہی ترقی کر لے، کتنا ہی انسان فلکیات کے اندر آگے نکل جائے، ارضیات کے اندر کچھ بھی کر لے مگر کوئی ہونے والا نہیں ہے. رہنے دے جس کو دور پڑیے برماؤں توجہ فرمائی آپ نے. یعنی ہم یہ سوچیں کہ اب مستقبل انسان اتنا ترقی کر گیا، اتنی سائنس آگے بڑھ گئی، اب شاید کوئی تبدیلی، کوئی سلسلہ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا. یہ وسائل ہیں.
جن میں چینجنگ آئی ہے، اور یہ آنی چاہیے تھی۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کو انسان استعمال کرتا ہے، چیزوں میں بہتری لاتا ہے، سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ مصنوعی ٹانگ بنا لی، جس کی ٹانگ کٹ گئی، پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا، بے ساگی ہوتی تھی، اب مصنوعی ٹانگ بھی آ گئی، پھر بائیونک ٹانگ بھی آ گئی جو باقاعدہ موومنٹ کرتی ہے، بائیونک ہاتھ آ گئے، اب موومنٹ کرتے ہیں، باقاعدہ انسان کے ارادے کے اندر کنٹرول میں آ گئے کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے، جیسے اس ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے، ایسے اسی بائیونک ہاتھ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس کو جوڑ دیا گیا سسٹم کو۔ کہاں پہنچ گیا انسان؟ روبوٹ بنا لیے، روبوٹ آپریشن کرنے لگ گئے آج۔ پہلے روبوٹ کے ذریعے کوئی آپریشن کرتا، آج روبوٹ میں ہی ایسا سسٹم ڈال دیا، ایسا اسے اپڈیٹ کر دیا کہ وہ خود آ کر تشخیص دے کر خود ہی آپریشن کر رہا ہے۔ یہ انسان کی کمالات ہیں، مگر یہ کمال اسی عقل کے تحت ہیں جو عقل اللہ نے دی ہے انسان کو۔ اسی عقل کے ذریعے انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ توجہ فرمائی، کتنی نادانی ہوگی اس انسان کی کہ کہیں بھی پہنچ جائے ترقی کر کے، مگر یہ ترقی کر کے کہیں بھی پہنچتا ہے تب بھی خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج ہوا یہ ہے، اب جو بات گزشتہ گفتگو تمام ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ آج کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے اور پروردگار عالم کی عظمت کی جانب یہ ذرہ برابر جو ایک معمولی سا اشارہ ہوا اسے سامنے رکھتے ہوئے کہ آج ان دشمنان خدا نے، مادی قوتوں نے جو بھی وسائل استعمال کیے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی، اذہان عمومی کو اس میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے اور تعلیمی اداروں کے اندر، نصاب کے اندر مداخلت کر کے آج جو اذہان تبدیل کیے، مادیت اتنی غالب کر لی، دنیا کو اتنا غالب کر لیا کہ اکثریت کو آخرت سے ان لوگوں کو کہ جو آخرت پہ ایمان لائے ہیں، وہ نہیں کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان لائے ہیں، جن کے ایمان کا حصہ ہے آخرت، آج ان لوگوں کو بھی آخرت سے غافل کر دیا۔ اتنا دنیا ان کے ذہنوں پر مسلط ہو گئی، اور دنیاوی اقدار اور دنیاوی معاملات، دنیاوی اصول، دنیاوی کلچر، یہ تمام دنیا سے جو متعلق معاملات ہیں اتنا حاوی ہو گئے کہ آخرت اگر برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا نہیں جانی چاہیے۔ اور ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ماحول کریٹ ہو اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ دین کو پیچھے نہ دھکیل دیں، زندگیوں سے جب تک دین کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک کامیاب ہیں۔ آپ اگر دیندار ہیں تو کبھی بھی مادہ پرست قوتیں، یہ طرح طرح کے کمیونزموں، سوشلزموں، لبرلزموں اور جتنے بھی ازم بنے ہوئے ہیں، یہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ دین کو پیچھے نہ دھکیل دیں۔ ہم جب تک زندگی سے اپنے دین کو پیچھے نہیں کریں گے، اسے فوقیت نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ دنیاوی اقدار، دنیاوی افکار یہ غالب ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر انبیاء کی زحمتیں، پیغمبر اکرم کی زحمتیں، ائمہ کی زحمتیں، اس لیے جید علماء کی زحمتیں اس لیے کہ دین روئے کار آئے، دین عملی شکل پیدا کرے، دین کے تحت دین کی کوشش، دین کے سائے میں پوری لائف انسان کی انفرادی اجتماعی دین کے سائے میں ہو، دین کے تحت ہو، صرف دین کا اسٹیکر نہ لگے۔ جعلی میجر دیکھیں نا اکثر پکڑے جاتے ہیں، ایسے جعلی مومن، جعلی مسلمان، توجہ فرمائی، اور مختلف شعبہ جعلی نہ ہو۔ ایک حاضر سروس میجر کا اور ایک جعلی میجر کا، ایک واقعی 5 سال پڑھ کے ہاؤس جاب کر کے چند سال کی ایک ڈاکٹر کا ہونا اور ایک جعلی ڈاکٹر، عطائی ڈاکٹر، فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک وہ مومن کہ جس نے دین کو اپنی زندگی میں حاکم کیا ہوا ہے، حلال و حرام کی رعایت کرتا ہے، واجب اور حرام کے حوالے سے حساس رہتا ہے، ایک ایسا مسلمان، ایک ایسا مومن، اور ایک وہ کہ جو صرف دین کو وقتی طور پہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان میں فرق ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی حاکمیت کو
جتنی بھی ہے اسے ختم کر دیا جائے. فیصلوں پر دین اثر انداز نہ ہو، فیصلے ہوں ہمارے مطابق. جو کلچر ہم چاہتے ہیں، جو ثقافت ہم بنانا چاہتے ہیں، جو اقتصادیات ہم چاہتے ہیں، یہ سب اس کے پابند ہو جائیں. دین پیچھے چلا جائے. اچھا، دین پیچھے جا ہی نہیں سکتا جب تک ایمان مضبوط ہو. ایمان ضعیف ہوگا تو دین پیچھے جائے گا. ایمان کا ضعیف ہونا یعنی یاد الہی سے غافل ہونا، ذکر الہی سے غافل ہونا، یعنی اس پروردگار سے غافل ہو جانا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہے دشمن نے اسی سے غافل کر دیا. جو کہتا ہے بین المرء و قلبہ، میں ایک انسان اس کے قلب کے درمیان میں ہوں. یہ 4 ہیں تو 5واں میں ہوں، یہ 3 ہے تو 4تھا میں ہوں، 5 ہے تو 6واں میں ہوں. جو اس طرح ساتھ ہیں. افسوس اس مسلمان کے لیے آج مسجد میں اللہ کے گھر میں اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں اسٹیکر لگانا پڑ گیا کہ جہاں کوئی ہندو، کوئی نصرانی، کوئی بدھسٹ، کوئی زرتشت، کوئی کمیونسٹ نہیں آتا، مسلمان آتے ہیں. وہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں اسٹیکر لگا ہوا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اچھا، آج مسلمان کو کیمرے کی آنکھ سے ڈرایا جا رہا ہے. کہا گیا اس کا ایمان کہ اللہ ہر وقت و ہر جگہ دیکھتا ہے. امام خمینی نے فرمایا تھا ان عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید. یہ جہان سب کا سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے گناہ نہ کرو. ضعیف کر دیا نا ایمان، خدا سے غافل کر دیا نا. جب تک خدا سے غافل نہیں کریں گے اس وقت تک دین کو ہماری زندگی میں پیچھے نہیں دھکیل سکتے. اور جب تک دین کو پیچھے نہیں دھکیلیں گے اس وقت تک وہ اپنی مرضی کا کلچر نہیں بنا سکتے. وہ اپنے فیشن پہ چلانا چاہتے ہیں ہمارے جوانوں کو، تاکہ یہ مارکیٹ میں جا کے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں جو چیز وہ بیچنا چاہتے ہیں. یہاں انبیاء کی زحمتیں اس لیے ہیں، ائمہ کی زحمتیں اس لیے ہیں، مظلوم کربلا کی قربانی اس لیے کہ دین حاکم بنے. یزید جیسے کبھی حاکم نہ بنے. جنگ ہے. اگر میں آپ کو بہت مختصر کر کے کچھ مطالب اگر ایک جملہ دے دوں کہ مظلوم کربلا کی قربانی پہ سمجھ میں آئے. دین کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ چاچا، ماموں، خالو، ہمسایہ، وہ دکاندار، وہ ڈرائیور؟ نہیں، یہ تو چھوٹے موٹے غافل لوگ ہیں. اصل دین کی راہ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، طول تاریخ اٹھا کر دیکھ لیو، تجزیہ کر لیجئے، دین کے عملی شکل پیدا کرنے میں رکاوٹ اگر کبھی بنے ہیں اور رسول خدا سے بھی لڑے ہیں اور ائمہ کی بھی جنگ ہوئی ہے یا انبیاء کے خلاف بھی جو کچھ ہوا، اگر آپ اٹھا کے ذرا غور کریں، ہمیشہ حاکم طبقہ ہے جس نے دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور دین کو میدان سے نکالنے کی کوشش کی ہے. حکمران کبھی نہیں چاہتے دین غالب آ جائے. حکمران کبھی نہیں چاہتے سنت نبوی، اس لیے کہ وہ قرآنی معیارات پہ منتخب نہیں ہوتے، وہ الہی ہدایات کے مطابق منتخب نہیں ہوتے. ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں. آپ ذرا ایک معمولی سی کسی کے ٹھیلے سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے تو جائیں، کسی کی دکان سے کوئی اور آئٹم اٹھا کے لے جائیں اور پھر جھگڑا کریں اس سے، ایف آئی آر بھی کٹے گی، پولیس بھی آ جائے گی، تھانے میں بھی لے جائیں گے. ہوگا نہیں ہوگا؟ رسوا بھی کریں گے. یہاں یہ بدبخت لوگ پورا کا پورا ملک لوٹ لیتے ہیں
عوام کا خون نچوڑ لیتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں، حتیٰ بیواؤں کے، یتیموں کے زکوٰۃ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے باوجود بھی ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آرام سے بچ جاتے ہیں۔ آپ حدیث پڑھتے رہیے، قرآنی آیات پڑھتے رہیے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ لکھا تو ہے آئین میں قرآن و سنت کو بالادستی، مگر قرآن و سنت بالادست نہیں ہے کہیں پر بھی۔ قانون اگر کوئی بن بھی گیا ہے تو اس کا اجرا ممکن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ کے لیے اجرا ہو جائے گا مگر ان کے لیے اجرا نہیں ہوگا۔ حکمران کبھی نہیں چاہے گا کہ دین غالب آئے، کہ دین کے مطابق فیصلہ ہو۔ اگر دین کے مطابق فیصلہ ہو تو آج نقشہ بدل جائے عالم اسلام کا۔ تو انبیاء کی جنگ، جناب ابراہیم کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ ساتھ میں نمرود کا تذکرہ سنتے ہیں۔ نمرود کوئی لکڑہارا نہیں تھا، نمرود کوئی سبزی فروش نہیں تھا، نمرود حاکم تھا۔ جناب موسیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو پھر فرعون کا ذکر سنتے ہیں۔ فرعون کوئی ملہ نہیں تھا، کشتی بان نہیں تھا، کوئی مچھیرا نہیں تھا، فرعون حاکم تھا۔ رسول خدا کا ذکر سنتے ہیں تو سرداران مکہ کا سنتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے اس خطے کا حاکم طبقہ، جناب ابراہیم کو اس دہکتی ہوئی عظیم آگ میں دلوانے والا نمرود، جناب موسیٰ کی پیدائش کو روکنے والا، ہزاروں بچے قتل کروانے والا فرعون، حضور اکرم کے مقابلے میں وہی سردار۔ حکمران طبقہ ہمیشہ دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر حکومت اگر دین کی ہو جائے، اگر واقعاً دیندار افراد انتظام و انصرام کو امانتاً سنبھالیں اور دین کے مطابق معاشرے کی تشکیل دیں تو عوام خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے، عوام کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ آج بھی آپ کے بجلی کے معاملات، آپ کے گیس کے معاملات، آپ کی مہنگائی کے معاملات ذرا اپنے وجدان سے پوچھیے، اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب کی زبانوں پر بھی یہ حقائق موجود ہیں۔ کس سے شکوہ ہے آپ کو؟ اس ظلم کا، اقتصادی ظلم، ثقافتی ظلم، شکوہ کس سے ہے آپ کو؟ کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ سندھی، پنجابی، مہاجر، بلوچ، پشتو، یہ پختون کوئی یہ رکاوٹ بنے میں؟ یا نہیں گلگت بلتستان سے کوئی آگے رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ یا آزاد کشمیر کے لوگ آگے رکاوٹ بنے میں؟ لسانیت نہیں ہے، مشکلات کا سبب لسانیت نہیں ہے، مشکلات کا سبب علاقائیت نہیں ہے، حتیٰ فرقہ واریت بھی نہیں ہے۔ کسی حد تک فرقہ واریت کو شمار کیا جا سکتا ہے کہ دین کو حاکم بنانے کی راہ میں ایک رکاوٹ فرقہ واریت بن جاتی ہے، کیونکہ دین کی طاقت تقسیم ہو جاتی ہے، اور یہ کام بھی یہی حکمران کرتے ہیں کہ مختلف روشوں سے دیندار طبقے کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو یہی ملے گا آپ کو۔ کربلا ایک مجموعہ ہے ایسے افراد کا جو مختلف علاقوں سے آئے، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ۔ وہاں ایک ترکی غلام بھی ہے، حبشی غلام بھی ہے، وہاں عرب بھی ہیں، مدینے کے بھی ہیں، عراق کے بھی ہیں، کوفی بھی موجود ہیں۔ کوفہ ایک پوری تاریخ رکھتا ہے، اس کے لیے اگر 2-3 اشرے بھی پڑھے جائیں کوفے کے اوپر تو کم ہے۔ ہمارے ہاں کہیں ذکر نہیں ہوتا کوفے کے حوالے سے، وہ ریسرچ ورک۔ آپ اٹھائیے کربلا کے شہداء کے نام، اور کربلا کے ان شہداء میں آپ دیکھیے کس کا تعلق کہاں سے تھا۔ زیادہ تر شہداء کربلا میں کوفی تھے، کوفے سے تعلق تھا۔ امام حسین کے اصحاب و انصار میں زیادہ تر کوفی تھے۔ پرسنٹیج نکالیے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کربلا میں امام حسین کی نصرت کرنے میں کوفے کی کتنی پرسنٹیج تھی۔ مگر کوفے کے خلاف شدید پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ہمارے اپنے لوگ بھی غفلت کا شکار رہے ہیں، شخصیات کو نہیں پہچانا گیا، اس لیے کہ کوفہ کیونکہ مولا امیر المومنین کا دارالخلافہ رہا تھا،
اور اس کا چہرہ ایک شیعہ چہرہ کہلایا، لہٰذا اس کوفے کو بدنام اس لیے کیا گیا تاکہ شیعہ کو بدنام کیا جا سکے اور اسے گلٹی کیا جا سکے، اور کوفے کو اتنا کیا گیا کہ اس کے ذریعے جو اصل خائن و خیانت کار تھے ان کی خیانتوں پہ پردہ ڈالا جائے۔ یہ وہ عناوین ہیں جن پر کبھی بات ہو سکتی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ دین کی حاکمیت کی راہ میں رکاوٹ ہمیشہ وہ طبقہ بنا کہ جو حکومت کی طمع رکھتا تھا، لالچ رکھتا تھا۔ کربلا میں امام حسین جو آئے ہیں، مدینہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے پہنچے سرزمین کربلا پہ، آپ کا قیام عوام کے خلاف نہیں تھا، آپ کا قیام اس حاکم کے خلاف تھا جو زانی تھا، شرابی تھا، نفس محترمہ کا قاتل تھا، جس نے وحی کا انکار کر دیا، جس نے فرشتے کا انکار کر دیا، جس نے دین کو اہل بیت کا، خاندان رسالت کا ایک ڈھونگ قرار دیا۔ امام حسین کی جنگ کس سے ہے؟ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ لبیک یا حسین یعنی مولا امام حسین کو ان کی اس ندائے استغاثہ پہ لبیک کہہ کے یہ عہد کرنا کہ مولا ہم عصر حاضر کے یزید کو، آج کے دین دشمن حاکم کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے اگر دین کو چاہتے ہیں، ورنہ آپ 200 سال رہ لیجئے، 500 سال رہ لیجئے، اگر ایسے افراد کے محکوم بن کے رہیں گے کبھی دین غالب نہیں ہوگا۔ دین غالب اگر نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی میں کبھی دین، کلچر میں، تعلیم میں اور سیاست میں، تجارت میں دین آ ہی نہیں سکے گا۔ ہمیشہ سود کی معیشت کا شکار رہیں گے، بیہودہ ثقافت کا شکار رہیں گے۔ دین کسی پرسنل میٹر کا نام نہیں ہے۔ میں پہاڑوں میں جا کے، غار میں جا کے تو زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے اجتماع میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر اجتماع میں زندگی گزاروں گا تو اجتماعی پروگراموں میں شرکت کروں گا، اجتماعات میں شرکت کروں گا۔ اگر وہاں بے حجابی ہوگی، وہاں اگر خلاف شرع امور ہوں گے تو میں کیسے شرکت کر سکوں گا؟ یا تو میں کٹ جاؤں، آنا جانا چھوڑ دوں، کہیں بھی نہ جاؤں، اور اگر جاؤں تو پھر یہ سب کچھ دیکھوں بھی اور خاموش رہوں، اس لیے کہ بولوں گا تو بولنے نہیں دیں گے۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ادھر آ جاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے مسئلے میں بولنے کی؟ یعنی میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے مطابق وہ زمانہ آ گیا کہ جہاں مجھے روکا جا رہا ہے، اچھائی کو برائی سمجھا جا رہا ہے، میں فریضہ ادا کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تمہارا کیا تعلق ہے؟ زمانہ آ گیا نہیں آ گیا؟ وہ کیا فریضے کو فریضہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ الٹا عیب سمجھا جا رہا ہے، گناہ سمجھا جا رہا ہے، غلطی سمجھا جا رہا ہے۔ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہیں تو جرأت چاہیے امام حسین جیسی۔ اس راہ کے اندر جان بھی جا سکتی ہے۔ کہہ تو دیا لبیک یا حسین، کیا جان دینے کے لیے تیار ہو جو اتنے آرام سے کہہ رہے ہو؟ یا تشریفاتی لبیک یا حسین؟ فیشن چلا ایک لبیک یا حسین کا تو کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین۔ جیسے وہ بیچارہ اکثر زیارت کے بعد شروع کر دیتا ہے دعا پڑھنا، الجل الجل اسا کہتا ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں پیچھے سے، ورنہ کبھی ہمارا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہیں الجل آ جائیے۔ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی؟ اچھی جاب ہے، اچھا پیکیج ہے، مکان اپنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کس لیے آ جائیے؟ دوسروں کا تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میانمار میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میری لائف میرے حساب سے سیٹ ہے۔ اسی لیے یہ الجل اسا یہ تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے بھی آخر میں کہہ دیا اس کی دیکھا دیکھ۔ توجہ فرمائی، امام زمانہ کی نیڈ محسوس کریں، عصر حاضر میں نہیں ہے۔ لبیک یا حسین تشریفاتی نہیں ہے، بڑا گہرا تعلق ہے کربلا کا عصر حاضر۔ کربلا نے سکھایا ہے، کربلا نے وہ ہمیں جہد دی ہے جس کا تصور اس وقت کے مسلمان اس وقت وہ بیعت اور اطاعت کو لازم سمجھتے تھے، بیعت بھی کر چکے تھے اور جب جس کی بیعت کر لی اس کی اطاعت بھی۔ آج بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جس کے پاس یہ نظریہ موجود ہے
کہ جو اولی الامر ہے اس کے خلاف آپ نہیں. وہ امام حسین تک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے اولی الامر کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا. سمجھے کہ آپ نے آج کے دور میں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں 1400 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی. تو کہاں سے دین آئے گا؟ لہٰذا ہم سب بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ بس مولا ظہور فرمائیں گے جب تو تب آپ آ کر دین کو حاکم بنائیں گے. اور یہی مزاج بنا دیا تھا. مگر اگر انقلاب اسلامی نہ ہوتا اور اسلام کی یہ قوت و طاقت اگر ہمارے سامنے نہ آتی تو شاید ہمیں کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ ممکن بھی ہے. جغرافیائی سطح پہ ایک محدودے میں ایک دنیا کے ایک خطے کے اندر اگر امکان پیدا ہو گیا اور قدرت حاصل ہو گئی اور نظام کو بدل دیا تو آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس خطے کے لوگ بلکہ اس کے ذریعے آج دنیا بھر کے مظلومین ہمت اور جرأت اور شہامت پیدا کر چکے اور وہ اپنے حق کے لیے جرأت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ ہے کربلا. یہ کربلا کا اثر ہے. عصر حاضر میں آنے والی تبدیلی یہ کربلا کا اثر ہے. 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے اندر وہ لشکر اور آج بھی شہزادی کے روزے کا دفاع کرنے والے اگر کوئی کوٹ بٹ بھی بناتے ہیں کوئی نعرہ بھی لگاتے ہیں تو کہیں یا زہرا ہوتا ہے, کہیں یا ابوالفضل ہوتا ہے, کہیں یا حسین ہوتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. عزاداری ہوتی ہے بارڈر پہ, باقاعدہ عزاداری, باقاعدہ مجلس عزا, علماء موجود ہوتے ہیں, نماز جماعت ہوتی ہے جیسے کربلا میں نماز جماعت ہوئی, اسی سیرت پہ اسی سنت پہ. یہ پیغام کربلا ہے. کربلا نہ شہرت کے لیے نہ دولت کے لیے, نہ کربلا کسی اقتدار کے لیے. کربلا ہے جہان بشریت کی نجات کے لیے. باتیں کچھ تھوڑی سخت ہو گئی آپ کے لیے شاید, مگر کیوں کل آخری ہے, کل مجھے آپ کو جو ہے وہ زندگی رہی تو اس ساری گفتگو نچوڑ دینا ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ یہ سمجھ لیں. میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہے اقبال کی کچھ اشعار ہیں اس حوالے سے. شہادت گہ میں مثلا یہ جو ہے آسان نہیں ہے امام حسین سے دوستی اور امام حسین سے وابستگی. امام حسین سے دوستی عشق چاہتی ہے اپنے پروردگار سے. امام حسین سے دوستی شہادت کی آرزو چاہتی ہے. امام حسین سے دوستی ہر قسم کے حرام سے, ہر قسم کے گناہ سے پرہیز مانگتی ہے, تقوی مانگتی ہے. امام حسین سے دوستی شہامت مانگتی ہے, شجاعت مانگتی ہے, وفا مانگتی ہے, بصیرت مانگتی ہے. معمولی نہیں ہے امام حسین سے دوستی, یہ حسین سے دوستی ہے. اگر یاد ہو میں نے شاید پہلی مجلس میں یہیں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تو آپ سنتے رہتے ہیں. امام حسین کے قافلے کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا قافلہ چل رہا تھا اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ. مگر جب امام حسین سے ایک ملاقات ہو گئی, عجب ایسا ملا حسین سے کہ پھر سب کچھ بھول گیا اور پھر چلا آیا مظلوم کربلا کی خدمت میں. ابھی تازہ تازہ اپنی عروس کو, اپنی دلہن کو بیاہ کے لایا تھا, ماں ساتھ تھی, اپنی بہو کو بیاہ کے لائی تھی. مگر جب پتہ چلا کہ آخری پیغمبر کا نواسہ ہے اور اس طرح مشکل میں گرفتار ہے تو اپنی منزل بھول گئے کہ اب ہماری منزل یہی ہے, حسین ہماری منزل ہے. ماں تیار ہو گئی جوان بیٹے کو جس کی بہو ابھی لے کر آئی ہے, گھر بھی نہیں پہنچی ہے, اسے حسین پہ قربان کرنے کے لیے اذن دے دیا. اللہ اکبر. ایک اور متمول شخص, دولت مند شخص اپنی زوجہ کے ساتھ وہ بھی جدا جدا چل رہا ہے. زوجہ کہہ رہی ہے جاؤ, تمہیں بلایا ہے حسین نے, مل کے تو آؤ, دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہی ہیں. مگر نہیں جاتا, اصرار کرتی ہے. چلا آتا ہے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد جب واپس پلٹتا ہے تو آتے ہی زوجہ سے کہتا ہے جا, میں نے تجھے آزاد کیا.
یہ ساری دولت تیری ہوئی، میں جا رہا ہوں، بس واجب اسی اپنی تیاری کی۔ ٹھہر تو صحیح، کیا ہو گیا؟ ایسا عشق حسین میں مبتلا، جا رہا ہوں، آزاد بھی کر دیا، دنیا سے بھی تعلق، رشتوں سے بھی تعلق، سب ختم کر دیا۔ کیا ہے حسین؟ اس کے معنی کہ ابھی ہم حسین سے ملے نہیں ہیں، ابھی ہم ملے نہیں ہیں، اسی لیے اسیر ہیں اپنی دنیا کے۔ اگر حسین سے مل گئے تو یہ ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ کاش کہ خدا میں حسین سے ملوا دے۔ کہ اچھا جا رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو، مجھے کیوں چھوڑے جاتے ہو؟ زہرا کی بیٹیاں ساتھ ہیں، تم حسین کی خدمت کرنا، میں ان کی خدمت کروں گی۔ عجب عشق، یہ ہے حسین، قربان جائے۔ اور پھر ان سب نے وفا کی، ان سب نے قربانی دی، اور یہ قربانی کسی شخص کی محبت میں نہیں تھی محض، وہ شخص کیونکہ حجت خدا تھا۔ یاد رکھیے گا، کبھی مت بھولیے، ممکن ہی نہیں ہے، حسین ہے ہی وہ حسین کہ جس سے مل لیے تو وہ خدا سے ملا دیتا ہے۔ یہ عشق الہی ہے، کیونکہ حجت خدا ہے، پیغمبر خدا کا نواسا ہے، دین کے لیے جا رہا ہے، حق کے لیے نکلا ہے، مظلوم واقع ہوا ہے، اس لیے سب کے سب اس کے عشق میں مبتلا ہیں، اس کے لیے جانثار بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب نے عاشور کے دن سن 61 ہجری ثابت بھی کیا، مولا نے افتخار کیا ان لوگوں پر، یہاں تک کہ کربلا میں سب نے اپنے اپنے وقت میں قربانی پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ ان کے جانے کے بعد نبی کی نواسیاں بے مخنا و چادر کر دی گئیں، اور بیویاں جتنی تھیں ان سب کا بھی اسباب لٹ گیا، ان سب کی بھی چادریں لٹ گئیں۔ عجب حال تھا، عجب کلمہ گو آ رہے تھے، رو بھی رہے تھے، لوٹ بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے ظالم و کیسے شقی تھے۔ اس کے معنی کہ پہچانتے تھے یہ کہ یہ کون لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی لوٹ رہے تھے، اس کے باوجود بھی ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اور نہ صرف کہ کربلا میں ظلم و ستم کیا، کربلا میں ظلم و ستم کرنے کے بعد انہیں رسن بستہ بے کجاوہ سواریوں پہ سوار کرا کے کوفے لے آئے، کوفے کے باہر ٹھہرا دیا، بازار سج رہے ہیں، تماشائی جمع ہو رہے ہیں، ابھی وارد ہوں گے، شہزادی نہیں، کیونکہ شہزادی اس کوفے میں رہی ہیں۔ مولا امیر المومنین کے دور میں یہ کوفہ مولا امیر المومنین کا مرکز رہا ہے۔ شہزادی نے کوفے کی عورتوں کو دین سکھایا ہے، کوفے کے ان تمام دروازوں سے واقف ہیں۔ دیکھا کہ صدر دروازے سے لے جانا چاہتے ہیں، شہزادی نے فرمایا اے بیٹا سید سجاد، ان سے جا کے بات کرو، ان سے کہو کہ سب کو سروں کو اس دروازے سے لے جائیں، ہمیں کسی دوسرے دروازے سے لے جائیں کہ یہ دیکھنے والے اور ان تماشائیوں کی نگاہیں ان سروں کی جانب بلند رہیں، ہم ان نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ جب سید سجاد نے یہ بات پہنچائی تو وہ ملعون کہنے لگے ارے انتظاری اسی بات کا کروایا ہے، تماشائیوں کو جمع ہی اسی لیے کیا ہے کہ تم سب اسیروں کو لے جایا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی کی حال، نبی زادیاں سربرہنہ گزارنا مقصود تھا۔ ارے پھر کیا حال رہا ہوگا نبی کی بیٹیوں کا جب بڑے بازار میں کوفے کے داخل کیا گیا۔ ارے وہ کوفی عورتیں جنہوں نے ان شہزادیوں سے حجاب سیکھا تھا، دین سیکھا تھا، وہ اپنے کوٹھوں پہ سروں پہ چادر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی کی نواسیاں سربرہنہ بے کجاوہ سواریوں پہ لائی جا رہی تھی۔
عجب منظر تھا کوفے کا، بھوکے بچے ساتھ تھے، یہ پیاسے بچے ساتھ تھے۔ کسی عورت نے ان بچوں پہ طرز کھاتے ہوئے کچھ خرما کے دانے، کچھ کھجوریں ان بچوں کی جانب اچھال کر پھینک دیں، اس لیے کہ قریب آنے نہیں دیا جا رہا تھا، بچے بھوکے تھے، اٹھا لیا۔ نقل کرتے ایک مرتبہ شہزادی نے بچوں سے کہا، اے بچوں تم بھوکے ضرور ہو، پیاسے ضرور ہو، مگر ہم آل رسول ہیں، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ کہتے ہیں ایک بچے نے ابھی دہن میں رکھا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا۔ یہ ہے تربیت۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے تو ایک بھوکا معصوم بچہ بھی اپنے دہن میں رکھی ہوئی کھجور نکال کر پھینک رہا ہے کہ بھوکا رہ لوں گا مگر یہ نہیں کھاؤں گا۔ ایک عورت نے لا کے چادریں کچھ اچھال کر پھینک دی، کسی طرح بیویوں کو چادریں مل جائیں، ارے شقیوں نے وہ چادریں بھی نیزوں سے واپس کھینچ لی۔ اللہ اکبر، عجب کوفیوں کا رویہ تھا، جانتے بھی تھے آل رسول ہیں مگر قربان جائیں۔ یہ قافلہ کچھ آگے بڑھا، کہتے ہیں کہ ایک مقام پر شہزادی کو کوفے کے لوگوں کی یہ روش عجب سما تھا۔ کچھ لوگ رو رہے تھے اور کچھ لوگ شادیانے بجا رہے تھے، جو جانتے تھے، جو چاہنے والے تھے، جو مجبور تھے، وہ گریہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کچھ شادیانے بجا رہے تھے، کچھ تماشا کر رہے تھے۔ ایسے میں شہزادی کو جلال آیا، آپ نے خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔ اتنا شور کا تصور آپ کر لیجئے کہ لوگ جمع ہی یہ دیکھنے کے لیے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک شور ہے۔ ایک مرتبہ یہ مقام ہے شہزادی کا، شہزادی نے بلند آواز میں فرمایا، اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی بجنا بند ہو گئی۔ یہ جلالت تھی شہزادی کی، یہ اثر تھا آپ کی آواز کا، یہ ارادہ تھا آپ کا، یہ کرامت تھی۔ آپ نے کہا اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ اب گھنٹیاں بھی نہیں بج رہی تھی، شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کیا خطبہ تھا، اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور نقل کیا جاتا ہے۔ مذمت کرنا شروع کی اور فرمایا، تم نے اس حسین کو، اللہ تمہارا بھلا نہ کرے، تم نے اس حسین کو قتل کر دیا جو تمہارے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، جو تمہاری نجات کے لیے نکلا تھا، جو تمہارے دعوت دینے پر، تمہارے خطوط لکھنے پر آیا تھا، تمہارے بیعت کرنے پہ آیا تھا، تم نے اس حسین کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر شہزادی کا خطبہ چل رہا تھا، اچانک مجمع کے پیچھے کھڑا ہوا ایک نابینا صحابی مولا امیر المومنین کا چیخ مار کر ایک مرتبہ فریاد کرتا ہے، ارے لوگوں کیا قیامت آ گئی؟ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں علی کی آواز دوبارہ سن رہا ہوں۔ کسی نے بتایا علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی بازار میں خطبہ دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ ارے زمین پہ بیٹھ گیا، خاک سر پہ ڈالتا جاتا ہے، وہاں محمد وہاں علی ارے آج یہ وقت آ گیا، علی کی بیٹیاں بازار میں خطبہ دیں۔ شاید اسے وقت یاد آ گیا 19 رمضان 40 ہجری کا۔ ارے جب علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، علی کو مسجد سے بیت الشرف لے جا رہے تھے، راستے میں علی نے اپنے فرزند حسن سے کہا تھا، بیٹا حسن ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں، یہ اصحاب واپس چلے جائیں۔ مولا حسن نے کہا چلے جائیے بابا کہتے ہیں، کچھ چلے گئے مگر کچھ پھر بھی آتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا حسن سے کہا بیٹا ان سے کہو کہ یہ واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا زینب و کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں آئیں۔ ارے صحابی کو مولا کی ارے وہ بات یاد آ گئی ہوگی، ارے ایک وقت کوفے میں وہ تھا جب علی نہیں چاہتے تھے زینب و کلثوم کی آوازیں بھی نامحرموں کے کانوں میں آئیں۔ آج علی کی بیٹیاں کوفے کا بازار ہے، خطبہ دے رہی ہیں، اسیر کر کے لائی گئی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
پروردگار طیبہ سا محمد آل محمد کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ عددان مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں بار الہ ان کی عدداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو بے قید حیات ان طول حیات عطا فرما۔ پروردگار طیبہ سا محمد و آل محمد کے ایک دوسرے کے دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خطاؤں سے غلطیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار طیبہ سا محمد و آل محمد کا جو اسیر ہے بار الہ انہیں جلد از جلد نجات عطا فرما۔ بار الہ جو لاپتہ، گم شدہ، اغوا شدہ، جبری لاپتہ کر دی گئے ان سب کو خیر و سلامتی کے ساتھ ان کے منزلوں تک پہنچا۔ جن قوتوں نے انہیں اسیر کیا، جبری لاپتہ کیا، بار الہ اگر قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما، اگر ناقابل ہدایت ہے ان سے ہم سب کو، ہمارے مکتب کو، ہمارے وطن کو محفوظ فرما۔ پروردگار طیبہ سا محمد علیہ محمد کا ہمارے تمام ملکی اداروں کی مخلص افسران و اہلکار کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور وہ کالی بھیڑیں جو ہمارے اداروں کے اندر شامل ہو چکی ہیں، جو اس نظام کے اندر بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، بے عدالتی پیدا کر رہی ہیں، کسی بھی ادارے میں بار الہ ان کالی بھیڑوں سے ہمارے اداروں کو پاک و پاکیزہ فرما۔ پروردگارہ اس مملکت کے نظام کے اصلاح میں ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہترین افراد، مخلص افراد، تیرا خوف رکھنے والے، تیرے دین کو سمجھنے والے، دین کو مقدم رکھنے والے افراد کو انتظام و انصرام سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار طیبہ سا محمد علیہ محمد کا روح پیغام کربلا کو سمجھنے کی اور اس پیغام کے مطابق عزاداری مظلوم کربلا کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام مجاہدین اسلام، مقاوم قوت حسن، مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، خصوصاً دشمنان تشیع کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ پروردگار طیبہ سا محمد و آل محمد کا تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں ایک اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے، خود حشر دامن اہل بیت میں شروع فرما۔ ماتم حسین۔